بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، گزشتہ جمعہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کی روشنی میں یہ بتایا گیا تھا کہ بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہو۔ اس کی ذات سے اللہ کے بندوں کو نفع پہنچے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایسے آدمی کو بہترین آدمی قرار دیا۔ برا آدمی کون ہے؟ بہترین آدمی تو اسے قرار دیا گیا جس کی ذات سے اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچے۔ پھر برا آدمی کون ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس مسلمان کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ ہو، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے دوسرا آدمی محفوظ رہے۔ اگر ہمارے ہاتھ سے کوئی مسلمان تکلیف اٹھا رہا ہو یا ہمارے ہاتھ سے کسی کو اذیت اور تکلیف پہنچی ہو یا ہماری زبان سے کسی کو اذیت پہنچی ہو، تو یہ بہت برا آدمی ہے، یہ اچھا آدمی نہیں ہے۔
حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر ایک حدیث نقل فرمائی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں انسان کے نامہ اعمال میں 3 طرح کے گناہ ہوں گے۔ ہر انسان کے نامہ اعمال میں 3 طرح کے گناہ ہوں گے۔ ایک گناہ وہ ہوگا جسے معاف کیا جائے گا۔ اگر آدمی توبہ کرتا ہے، آدمی استغفار کرتا ہے، اللہ سے معافی چاہتا ہے، اللہ کی ذات عالی سے امید ہے معاف کر دیا جائے گا۔ دیوان یغفر و دیوان لا یغفر۔ ایک گناہ ایسا ہے جسے کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا۔ اگر کسی کے نامہ اعمال میں وہ گناہ پایا جائے تو اسے کسی صورت میں معاف نہیں کیا جائے گا۔ وہ گناہ ہے شرک، جس کی بالکل معافی نہیں ہے۔ تو ایک گناہ وہ ہے جو معاف کیا جائے گا، دوسرا گناہ وہ ہے جسے معاف نہیں کیا جائے گا۔ وہ دیوان لا یترک۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا گناہ وہ ہے جسے نہیں چھوڑا جائے گا۔ یہاں الفاظ حضور کے بالکل بدل گئے۔ پہلے گناہ کے بارے میں فرمایا یغفر، معاف کیا جائے گا۔ دوسرے گناہ کے بارے میں فرمایا لا یغفر، ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا۔ اب تیسرا گناہ جس کے بارے میں حضور کے الفاظ ہیں لا یترک، نہیں چھوڑا جائے گا۔ یہاں معاف کرنے نہ کرنے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ تو تیسرے گناہ کے بارے میں فرمایا اس کا حساب ہوگا بہرحال۔ اسے معاف نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ توبہ کرتا ہو، چاہے وہ استغفار کرتا ہو، چاہے وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا اٹھا کر معافی چاہتا ہو، اسے نہیں چھوڑا جائے گا۔ یہ کون سا گناہ ہوگا جسے نہیں چھوڑا جائے گا؟ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کسی بندے کی ذات سے کسی دوسرے بندے کو اگر تکلیف پہنچی ہو، اس کا حساب ہوگا۔ اسے نہیں چھوڑا جائے گا، کسی صورت نہیں چھوڑا جائے گا۔ اس کا حساب ہوگا۔ اگر ہماری ذات سے کسی اللہ کے بندے یا بندی کو تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کا نظام یہ ہے کہ جس کو تکلیف پہنچی ہے وہ معاف کرے۔ اگر میری ذات سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے تو اب معاف آپ کو کرنا ہوگا۔ جب تک آپ معاف نہیں کریں گے اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ اصول نہیں ہے اللہ کا کہ تکلیف بندوں کو پہنچایا جائے، معافی اللہ سے چاہی جائے۔
یہ اصول اللہ نے نہیں رکھا ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے آپ کو تکلیف پہنچاؤں، اپنی زبان سے آپ کو تکلیف پہنچاؤں اور اس کی معافی اللہ سے چاہوں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے؟ نہیں معاف فرمائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مسلمان وہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ عام طور پر تکلیف پہنچانے کے یہ دو ذریعے ہیں، یا تو اپنے ہاتھ کے ذریعے سے آدمی کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے دست درازی کر کے، یا پھر اپنی زبان کے ذریعے سے آدمی دل کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ ان دو چیزوں کی حفاظت ہر مسلمان کو کرنا چاہیے۔ عام طور پر ان دونوں چیزوں میں سے ایک چیز طاقتور کے سامنے بے بس ہوتی ہے، کمزور کے سامنے اٹھتی ہے، وہ ہے ہاتھ۔ طاقتور کو دیکھ کر نیچے آ جاتا ہے، کمزور کو دیکھ کر اوپر اٹھ جاتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے زبان، جو کمزور کے سامنے بھی اٹھتی ہے، مالدار کے سامنے بھی اٹھتی ہے، اگر سامنے نہیں تو پیچھے کھلتی ہے۔ آدمی کے نامہ اعمال میں 70% سے زائد گناہ زبان کے ہوں گے۔ آدمی کے نامہ اعمال میں 70% سے زیادہ گناہ اس کی زبان کے ہوں گے۔ اسی زبان سے آدمی گالی دیتا ہے، اسی زبان سے آدمی چغلی کرتا ہے، اسی زبان سے آدمی غیبت کرتا ہے، اسی زبان سے آدمی گالی بکتا ہے، اسی زبان سے آدمی ایک دوسرے کو برا بولتا ہے، اسی زبان کے ذریعے سے آدمی ایک دوسرے کی زندگیوں پر تبصرہ کرتا ہے، اسی زبان سے آدمی ایک دوسرے پر تہمت لگاتا ہے، اسی زبان سے آدمی کمزوروں کا مذاق اڑاتا ہے۔ گنتے جائیے آپ، اور یہ سب چیزیں لوگوں کو تکلیف پہنچانے والی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من سکت سلم، جو جتنا کم بولنے کا عادی ہو وہ اتنا محفوظ رہتا ہے۔ جو لوگ بہت زیادہ بولنے کے، چخ چخ کرنے کے عادی ہوتے ہیں، ان سے بہت سے زبان کے گناہ صادر ہوتے ہیں۔ کسی کی غیبت کر دی، کسی کی چغلی کر دی، کسی پہ تہمت لگا دیا، کسی کا مذاق اڑا دیا۔ جتنا زیادہ بولنے کے عادی ہوتے ہیں
اتنا زیادہ گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا من سکت سلیم، جتنا زبان بند رکھو گے اتنا زیادہ محفوظ رہو گے۔ ومن سلیم نجا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو سلامتی پائے گا وہ نجات بھی پائے گا۔ جو سلامتی پائے گا وہ نجات بھی پائے گا۔ لہذا ہم کو اپنے ہاتھ کو بھی محفوظ رکھنا ہے، ہم کو اپنی زبان کو بھی محفوظ رکھنا ہے۔ کہ ہماری ذات ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور ہماری زبان سے کسی کو اذیت نہ پہنچے۔ اور زبان سے جو اذیت پہنچتی ہے، ہاتھ سے جو اذیت پہنچتی ہے، یہ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ہم نے اپنے ہاتھ سے کسی کو ایک تھپڑ مار دیا، ایک گھوسا مار دیا، وقتی طور پر تھوڑی تکلیف ہوتی ہے لیکن وہ درد کم ہو جاتا ہے۔ دن 2 دن 4 دن لگیں گے، کم ہو جائے گا۔ ایک تکلیف آدمی کے دل کو پہنچتی ہے، وہ ہاتھ سے نہیں زبان سے پہنچتی ہے۔ زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں، بعض لوگوں کے الفاظ اتنے تکلیف دہ ہوتے ہیں کہ برس گزر جاتے ہیں لیکن وہ الفاظ بھولے نہیں جاتے ہیں۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، آپ نے فرمایا تلوار کی دھار جو ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے جو زخم پہنچتا ہے، چاقو سے جو زخم پہنچتا ہے، یا کسی بھی دھاردار چیز سے جو زخم پہنچتا ہے، ایک دن سوکھ جاتا ہے۔ چاقو سے کٹ گیا، بلیڈ سے کٹ گیا، ٹھوکر لگ گئی، زخم آ گیا، خون نکل گیا، ہفتہ 2 ہفتے، مہینہ 2 مہینے، 6 مہینے سوکھ جائے گا۔ آج کل تو ایسی دوائیں بھی آ گئی کہ نشان بھی مٹ جائے گا، کبھی وہاں زخم ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ زبان کا جو زخم ہوتا ہے، الفاظ کی جو چبھن ہوتی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کبھی نہیں مٹتا ہے۔ جب جب اس انسان کو دیکھتے ہیں یاد آتا ہے کہ اس نے مجھے ماں کی گالی دی تھی، اس نے میرے باپ کو برا کہا تھا، اس نے مجھے برا کہا تھا۔ زبان سے نکلے ہوئے جو الفاظ ہوتے ہیں، اس سے جسم زخمی نہیں ہوتا، آدمی کا دل زخمی ہوتا ہے۔ برسوں گزرنے کے بعد بھی آدمی یاد کرتا ہے کہ آج یہ ہمارے ساتھ بہت اچھے ہیں، لیکن پہلے انہوں نے ہمیں ایسا کہا تھا۔ آج یہ محبت سے رہ رہے ہیں، لیکن کسی زمانے میں یہ ہمارے بارے میں ایسا بولتے تھے۔ کبھی ہماری غربت کا مذاق اڑاتے تھے، کبھی ہماری مجبوری کا مذاق اڑاتے تھے، کبھی ہمارے کپڑوں کا مذاق اڑایا گیا، کبھی ہماری غربت اور ہمارے افلاس کا مذاق اڑایا گیا۔
آج اچھے ہیں ہمارے ساتھ. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چاقو اور تلوار کا جو زخم ہوتا ہے وہ سوکھ جاتا ہے، لیکن زبان کا جو زخم ہوتا ہے جو دل پہ ہوتا ہے بولے وہ کبھی کبھی مندمل نہیں ہوتا، وہ زندہ رہتا ہے، وہ ہرا رہتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے بھی اور اس کی زبان سے بھی دوسرا مسلمان محفوظ ہے. اگر ہاتھ سے تکلیف پہنچایا ہو یا زبان سے تکلیف پہنچایا ہو، کسی کو ہاتھ سے تکلیف پہنچا کر رلایا، کسی کو زبان سے تکلیف پہنچا کر اس کے دل کو چھنی کر دیا، یہ جو گناہ ہے یہ کعبے کے طواف سے بھی نہیں معاف ہونے والے ہیں. یہ عمرہ کرنے سے بھی معاف نہیں ہونے والے ہیں، یہ حج کرنے کے باوجود نہیں معاف ہونے والے ہیں. جو معاملہ آپ کے اور اللہ کے درمیان میں ہے وہ تو معاف ہو جائیں گے معافی چاہنے سے، لیکن کسی کو مارنا، کسی کو دل کو تکلیف پہنچانا، یہ معاملہ اللہ کا نہیں ہے، یہ بندے کا ہے. نہ یہ نمازوں سے معاف ہوں گے، نہ روزوں سے معاف ہوں گے، نہ تلاوت سے معاف ہوں گے، نہ ذکر سے معاف ہوں گے، نہ عمرے سے معاف ہوں گے، نہ حج سے معاف ہوں گے، نہ ایک حج سے معاف ہوں گے، نہ 10 حجوں سے معاف ہوں گے. پھر یہ معاف کیسے ہوں گے؟ اگر ہماری ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو، اللہ کے فرشتوں نے لکھ لیا ہو نامہ اعمال میں، یہ معاف کیسے ہوگا یہ گناہ؟ زبان اٹھائی اور بولتے گئے. یوں سمجھ کے بولا کہ میں شوہر ہوں، میں جو چاہے بول سکتا ہوں، یا یوں سمجھ کے بولا کہ میں بڑا بھائی ہوں، یا یوں سمجھ کے بولی کہ میں بڑی بہن ہوں، میں خالہ ہوں، میں پھوپھی ہوں، میں ماموں ہوں، میں چاچا ہوں. بولتے گئے چھوٹوں کو، اور وہ سب کچھ بول دیا جس کے بولنے کا اللہ نے تمہیں اختیار نہیں دیا تھا. ساس نے بے اختیار بہو کو بول دیا اس زام میں کہ کیا کر لے گی. ننن نے بھاوج کو خوب سنایا اس غرور میں کیا کر لے گی، کیونکہ میں تو ننن ہوں، میں تو دیور ہوں، میں تو جیٹ ہوں، میں تو بڑا بھائی ہوں، میں تو بڑی بہن ہوں. لیکن وہ الفاظ بولے جو الفاظ بولنے کا اللہ نے اختیار نہیں دیا تھا. گناہ تو ہو گیا، لیکن معاف کیسے ہو گئے؟ کیا شب برات کی دعاؤں سے معاف ہوگا؟ رمضان کی تاخراتوں کی دعاؤں سے معاف ہوگا؟ عمرے سے معاف ہوں گے، حج سے معاف ہوں گے؟ کسی سے معاف نہیں ہوں گے. پھر یہ گناہ معاف کیسے ہوں گے؟ یہ گناہ جنت کے راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑے ہوں گے. حدیث پاک میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک آدمی میدان محشر میں آئے گا اور یہ سوچ کر آئے گا
کہ پل بھر میں حساب چکا کے چلے جاؤں گا. اس کے ساتھ نمازیں ہوں گے، روزے ہوں گے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا ثواب ہوگا، حج اور عمروں کا ثواب ہوگا، ذکر اور تلاوت کا ثواب ہوگا. یہ سوچ کے آئے گا کہ پل بھر میں حساب چکا کے چلے جائے. یاتی بصلاۃ و صیام و زکاۃ، اس کے ساتھ ثواب کے پہاڑ ہوں گے، ثواب کا انبار لے کے آئے گا میدان محشر میں. جب اس کا حساب ہوتا رہے گا تو دوسری طرف کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے. اللہ ان سے پوچھیں گے کیا مسئلہ ہے تمہارا، کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ تو فرمائیں گے باری تعالیٰ یہ جو حساب دینے آپ کے پاس کھڑا ہوا ہے، حضور نے فرمایا کشتم ھذا، اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے مجھے گالی دی تھی. روزانہ گاڑی چلاتے ہوئے سڑک پر کئی لوگوں کو گالی دیتے ہوئے جاتے ہیں. کام سیکھنے آنے والے یتیم اور معصوم اور مجبور بچوں کو کام سکھانے والا 100 گالیاں دیتا ہے شام تک. دکان کا مالک ملازم کو گالی دیتا ہے. مجبور ہے بیچارہ، کام سیکھنے آیا مجبور ہے، سیٹ سے نہیں لڑ سکتا. راہ چلنے والا مجبور ہے کیونکہ گاڑی چلانے والا طاقتور ہے، گالی سن کے خاموش ہو گیا یا پلٹ کے منہ میں گالی دے کے وہ بھی چلے گیا. کشتم ھذا، اللہ کے پاس وہ سب خطار بنا کر کھڑے ہوئے ہوں گے جن کو جناب نے گالی دی تھی مال کے غرور میں، عہدے کے نشے میں. مالداری کے کا دھوز بٹھانے کے لیے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں جس کو گالی دی تھی. وَضَرَبَ هَذَا، اس جناب نے کسی کو مارا بھی ہوگا اور وہ مار ناحق مارا ہوگا، یا جتنا جرم تھا اس سے زیادہ مارا ہوگا. وہ بھی کھڑے ہوئے ہوں گے. وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، کچھ اور لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے، ان سے پوچھا جائے گا تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ کہیں گے کہ اللہ اس نے ناحق میرا مال کھایا تھا. چھوٹے یتیم بھائی کھڑے ہوئے ہیں، باپ کے انتقال کے بعد پراپرٹی پر قبضہ کیا تھا. بہنیں کھڑی ہوئی ہوں گی، باپ کے مرنے کے بعد بھائیوں نے باپ کا مال تقسیم کر لیا، ہمارا حصہ نہیں دیا. پڑوسی کہے گا پلاٹ خالی تھا، 2 گز زمین دبا لی تھی اس نے. کچھ کھڑے ہوں گے کہ اس نے سرکاری افسر ہوتے ہوئے مجھ سے رشوت لیا تھا. وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا. کوئی اللہ کی بارگاہ میں عرضی پیش کرے گا اس نے خون ناحق کیا تھا میرا. یہ ساری خطار کھڑی ہوئی ہے اور ادھر ثواب ہے، انبار ہے. یہ سوچ کے آیا تھا پل بھر میں حساب چکا کے چلے جاؤں گا. یہ سب بھول گیا، کسی کو گالی دیا تھا، کسی کو مارا تھا، کسی کی عزت ریزی کی تھی، کسی کا مال دبایا تھا، کسی کا مال ناحق کھایا تھا. یہ بھول گیا، یہ یاد نہیں ہے.
لیکن اللہ ان سب کو یاد دلائیں گے، آؤ آج میں انصاف کروں گا تمہارے درمیان میں، آج کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا، ولا یظلمون فتیلا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب وہاں پر مار کا بدلہ مار، گالی کا بدلہ گالی تو نہیں ہوگی، پھر کیا ہوگا؟ ملک بدلتا ہے تو کرنسی بدلتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کا ثواب ان لوگوں کو دیں گے، اور ان کے سر پہ جو گناہ ہوں گے اس میں سے تھوڑے نکال کے اس کے سر پہ ڈالیں گے، اس کا ثواب ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوگا، ان کے گناہ اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک آدمی کو دیتے جائیں گے، دیتے جائیں گے، دیتے جائیں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ اس کے نامہ اعمال میں کچھ نہیں بچے گا، ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن انصاف کے طلبگار اور کھڑے ہوئے ہوں گے۔ ایک مرتبہ لڑائی ہوئی تو 25-30 گالیاں تو آسانی سے دے ہی دیتے ہیں ہم لوگ، وہ سب گالیاں دینے کی کوشش کرتے ہیں جو ہم کو آتی ہے۔ طلبگار کھڑے ہوئے ہیں، نیکیاں تو ختم ہو گئی اس کی، جو یہ سوچ کے آیا تھا کہ پل بھر میں حساب چکا کے چلے جاؤں گا صاحب جنت میں، ساری نیکیاں ختم ہو گئی۔ لیکن انصاف کے طلبگار کھڑے ہوئے ہیں ابھی، اب کیا ہوگا؟ یہ آنے والے کوئی فرشتے صفت لوگ نہیں ہوں گے، ان کا حساب ہوتے وقت ان کا حساب ہوگا، اب ان کے گناہ اس کے سر پہ تھوپا جائے گا، تھوڑا ان کا وزن کم ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حساب مکمل ہوگا تو جتنا ثواب لے کے آیا تھا اس سے زیادہ گناہ اس کے سر پہ ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے لات مار کے جہنم میں پھینکو اسے۔ یہ بے اعتدالی ہاتھ اور زبان کا کے استعمال میں بے اعتدالی کا نقصان ہے۔ جاتے جاتے کسی کو دھپا مار دیا، کیوں مارے آئے بولے ایسے ہی مارا، چل جائے گا یہ۔ جاتے جاتے کسی معذور کو چھیڑ دیا، کسی مجبور کا مذاق اڑا لیا، یہ جو چھچورے کام ہیں یہ آخرت میں زنجیر بنیں گے۔ آج مذاق ہے، اچھا لگ رہا ہے، کل قیامت میں یہ چیزیں آپ کے لیے جنت کے راستے میں رکاوٹ بنیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا من سکت سلیما، جو جتنا خاموش رہے گا اتنا محفوظ رہے گا، ومن سلم نجا، اور جو محفوظ رہے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اور جو بہت زیادہ بولنے کا عادی ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی جگہ الجھے گا۔ زیادہ بولنا اچھی علامت نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو اتنا بولنے کی عادی ہوتی ہے کہ فون بھی آیا تو سوچنا پڑتا اٹھانا یا نہیں اٹھانا جناب کا فون، کیونکہ رکھتے نہیں ہیں، اتنے بولنے کے عادی ہوتے ہیں۔ زیادہ بولنا کوئی اچھی علامت نہیں، کم بولو۔ کیوں؟ ایک ایک حدیث میں ہے ایک ایک بول تولا جائے گا، ایک ایک بول تولا جائے گا۔ یہ چبوتروں پہ بیٹھ کے 2-2 بجے رات تک جو بولیاں بولتے ہوئے بیٹھتے ہیں، آپ کے پاس اس کا نام ٹائم پاس ہوگا،
لیکن ایک ایک لفظ کل میدان محشر میں عذاب بنے گا، ایک ایک لفظ. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ایک ایک لفظ، ایک ایک لفظ تولا جائے گا. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. اسی لیے یاد کرو کہ میرے ہاتھ نے کس کے اوپر زیادتی کی ہے، معافی چاہو، معافی چاہ لو. وہ ایک زبردست ایکٹنگ ہمارے لوگ کرتے ہیں جب عمرے کو جاتے ہیں یا حج کو جاتے ہیں، تو اس وقت جا کے بولتے بھائی بولا سنا سب معاف. بھائی معافی ایسی ہوتی ہے کیا؟ معافی ایسی چاہی جاتی ہے؟ سامنے والا آپ کو معاف کر دیا، آپ نے پوچھا اس سے کہ اس نے معاف کیا یا نہیں کیا. بیوی کے ساتھ ایک لمبا عرصہ زندگی گزارتے ہیں، پھر شوہر کی موت ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ صاحب مہر ادا نہیں کرے جناب، فری کی زندگی گزارتے رہے اب تک. اب میت رکھی ہوئی ہے، بیوی کو لا کے بولتے ہیں مہر معاف کر دو، مہر معاف کر دو. معاف ہو جائے گا مہر؟ ویسا بلیک میل کرتے ہیں بیوی کو، اس کے غم کا فائدہ اٹھاتے ہیں، شوہر کی جدائی کی تکلیف کا فائدہ اٹھا کر اس سے معافی مانگنے لگاتے ہیں ہم لوگ. شرم نہیں آتی ان لوگوں کو جو اس طرح کا کام کرتے ہیں؟ کیا وہ مہر معاف ہوگا؟ لوگوں نے لکھا ہے نہیں معاف ہوگا، نہیں معاف ہوگا. اس کی جائیداد میں سے اس کا مہر ادا کرنا پڑے گا بیوی کا. وہ شوہر کی جو جائیداد ہے اس میں سے اس کا مہر معاف کرنے کے بعد پھر وراثت تقسیم ہوگی، پھر بٹوارا ہوگا. اسی لیے دوستو کم بولا کرو، جتنا کم بولو گے اتنا گناہوں سے محفوظ رہو گے، جتنا زیادہ بولو گے اتنا زیادہ الجھو گے. اگر ہماری محفلوں سے، ہماری مجلسوں سے غیبت، چغلی، لوگوں کی زندگی پہ تبصرے اگر یہ نکال دیا جائے، 15 منٹ سے زیادہ کوئی کسی سے نہیں بات کر سکتا. اگر ہماری بیٹھکوں میں سے یہ چغلیاں، غیبتیں، تہمتیں، لوگوں کی زندگیوں پہ تبصرے، لوگوں کی بیویوں پہ، بیٹیوں پہ، بہنوں پہ، لوگوں کے گھروں پہ، لوگوں کے حالات پر تبصرے کرنے کا جو گھنٹوں کا جو ماحول ہے، یہ 2-2 بجے رات تک چبوتروں پہ بیٹھ کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ پارلیمنٹ چلاتے ہیں، ملک کے مسائل حل کرتے ہیں. یہ لوگ کچھ نہیں کرتے، لوگوں کی غیبتیں کرتے بیٹھتے ہیں، لوگوں کی چغلیاں کرتے بیٹھتے ہیں، لوگوں کی زندگیوں پہ تبصرے کرتے بیٹھتے ہیں، لوگوں کے حالات پہ تبصرے کرتے بیٹھتے ہیں. اگر ہماری نجی مجلسوں سے اگر یہ نکال دیا جائے، 15 منٹ سے زیادہ کوئی کسی سے نہیں بات کر سکتا. کیا بات کرے گا؟ حال پوچھے گا، خیریت پوچھے گا، بچوں کا حال پوچھے گا، کاروبار کا حال پوچھے گا. یہ سب کا جواب دینے کے لیے 15 منٹ سے زیادہ کا وقت نہیں لگے گا. مگر رات 10 بجے کے بیٹھے ہوئے 3 بجے تک بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کر رہے ہیں بیٹھ کے؟ لوگوں کی زندگیوں پہ تبصرے کر رہے ہیں. جب آنکھ بند ہو جائے گی تو یہ الفاظ کا دریا آپ کے اور جنت کے بیچ میں بہتا رہے گا، جسے پار کر کے نہیں جا سکتے. اور یہ گناہ کوئی حج اور عمرے سے معاف ہونے والے نہیں ہے.
جب تک کہ جس کی چغلی کی وہ معاف نہیں کیا، جس کی غیبت کی وہ معاف نہیں، تب تک وہ معاف نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیے خداوند قدوس ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ مفت کے گناہ کمانے کا جو راستہ ہم لوگوں نے اختیار کیا ہے، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔